وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلی سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا احکامات رکھتے ہیں۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں سورہ یوسف کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بتا چکے کہ اس کا علم جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اس لیے ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ آیات ہیں کتاب کی جو واضح روشن ہے۔ یقیناً ہم نے نازل کیا اس کو قرآن بنا کر عربی میں تاکہ تم سمجھ سکو۔ ہم بیان کرتے ہیں تم سے ایک بہترین قصہ اسی ذریعے سے جس سے بھیجا ہے ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن، اور اگرچہ تم تھے اس سے پہلے یقیناً بے خبروں میں سے۔ جب کہا یوسف نے اپنے باپ سے، اے میرے باپ، بے شک میں نے دیکھے ہیں خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند، دیکھتا ہوں میں ان کو کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، اے میرے بیٹے، نہ بیان کرنا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے، ورنہ وہ چلیں گے تیرے ساتھ کوئی چال، بے شک شیطان انسان کا دشمن ہے کھلا۔ اور اسی طرح منتخب کرے گا تجھے تیرا رب، اور سکھائے گا تجھے علم باتوں کی تعبیر کا، اور پوری کرے گا اپنی نعمت تجھ پر اور اولاد یعقوب پر، جس طرح اس نے پورا کیا تھا اس کو تیرے آباء و اجداد پر اس سے پہلے، ابراہیم اور اسحاق پر۔ بے شک تیرا رب سب کچھ جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک ہیں یوسف میں اور اس کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں پوچھنے والوں کے لیے۔ اور آیت نمبر 8، جب کہا انہوں نے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی زیادہ محبوب ہے ہمارے باپ کو ہم سے، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہے، یقیناً ہمارا باپ سری غلطی پر ہے۔ قتل کر دو یوسف کو یا پھینکو اسے کسی جگہ، خالص ہو جائے گی تمہاری طرف توجہ تمہارے باپ کی، اور ہو جاؤ گے تم اس کے بعد نیک لوگ۔ کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے کہ نہ قتل کرو یوسف کو، بلکہ ڈال دو اسے کسی اندھے کنویں میں، نکال کر لے جائے گا اسے کوئی قافلہ اگر تم کو کرنا ہی ہے۔ کہنے لگے، اے ہمارے باپ، کیا ہوا ہے تجھے کہ نہیں اعتبار کرتا ہمارا یوسف کے بارے میں؟ حالانکہ بے شک ہم اس کے یقینی خیر خواہ ہیں۔ کہ بھیج دے اسے ہمارے ساتھ کل، کہ کھائے پیے اور کھیلے، اور یقیناً ہم اس کے بہت نگہبان ہوں گے۔ کہا اس نے کہ بے شک مجھے یہ بات غمناک کیے دیتی ہے کہ تم لے جاؤ اسے، اور مجھے یہ خوف ہے کہ کھا جائے اسے بھیڑیا جبکہ تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ اگر کھا گیا اسے بھیڑیا جبکہ ہم ایک جتھا ہے، یقیناً ہم تب تو بڑے ہی نقصان میں پڑ جائیں گے۔ پھر جب لے گئے وہ اس کو اور اتفاق کر لیا کہ ڈال دیں اس کو اندھے کنویں میں، اور وہی بھیجی ہم نے اس کی طرف، کس کی طرف؟ یوسف علیہ السلام کی طرف، کہ تو ضرور جتا دے گا انہیں ان کے اس کام کو، اور وہ نہ جانتے ہوں گے۔ اور وہ آئے اپنے باپ کے پاس رات کو روتے ہوئے، کہنے لگے، ہمارے باپ، واقعہ یہ ہے کہ ہم دوڑنے لگے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کو، اور چھوڑ گئے یوسف کو اپنے اسباب کے پاس، تو کھا گیا اس کو بھیڑیا، اور نہیں تو یقین کرے گا ہم پر اگرچہ ہو ہم سچے۔ اور آیت نمبر 18، اور لگا لائے وہ اس کی قمیص پر خون جھوٹ موٹ کا، اور اس نے کہا بلکہ بنا لی ہے تمہارے لیے تمہارے دلوں نے یہ بات، تو صبر ہی بہتر ہے، اور اللہ ہی سے مدد چاہیے اس کے بارے میں تو جو تم بیان کرتے ہو۔ اور آیت نمبر 19، اور پہنچا ایک قافلہ تو بھیج دیا انہوں نے اپنا پانی لانے والا، پھر لٹکایا اس نے اپنا ڈول، پھر بولا خوشخبری یہ تو ایک لڑکا ہے، اور چھپا لیا اس کو پونجی کے طور پر، اور اللہ کو خوب معلوم تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ اب دیکھیے اس زمانے میں انسانوں کا بھی کاروبار ہوتا تھا، انسان بھی بکتے تھے، جیسے غلام بکتے تھے نا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو مال ہے، تو اس لیے انہوں نے فوراً اس کو چھپا لیا اور بیچ ڈالا انہوں نے اس کو تھوڑی قیمت پر، گنتی کے چند درہموں میں، اور وہ تھے اس سے بیزار۔ اور کہا اس شخص نے جس نے اس کو خریدا مصر میں اپنی بیوی سے کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھ، شاید کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم بنا لے اسے بیٹا۔ اور اسی طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں تاکہ ہم سکھائیں اس کو علم خواب کی باتوں کی تعبیر کا، اور اللہ غالب ہے اپنے کام پر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو، عطا کیے ہم نے اس کو حکمت اور علم، اور اسی طرح ہم اجر دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ اور آیت نمبر 33، اور مائل کرنا چاہا اسے اس عورت نے، وہ تھا جس کے گھر میں اپنے آپ پر قابو رکھنے سے، اور بند کر دی اس نے دروازے، اور کہنے لگی کہ جلدی آ جا۔
اس نے کہا کہ اللہ کی پناہ، بے شک وہ تیرا شوہر میرا آقا ہے، بہت اچھی طرح اس نے مجھے رکھا، بے شک نہیں فلاح پائیں گے ظالم لوگ۔ یقیناً اس عورت نے قصد کیا اس کا، اور وہ قصد کر لیتا اس عورت کا اگر نہ ہوتا یہ کہ دیکھ لیتا وہ دلیل اپنے رب کی۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم روک دیں اس سے برائی اور بے حیائی کو، بے شک وہ تھا ہمارے بندوں میں سے منتخب کیے گئے۔ اور بڑے وہ دونوں دروازے کی طرف، اور اس نے پھاڑ ڈالی اس کی قمیص پیچھے سے، اور موجود پایا دونوں نے اس کا خامن دروازے کے پاس۔ وہ بولی کہ کیا سزا ہے اس کی جو ارادہ کرے تیری بیوی کے ساتھ برا، سوائے اس کے کہ قید کیا جائے یا عذاب دیا جائے دردناک۔ اب دیکھیں یہاں پہ کہ والی مصر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدتے ہیں تو اپنی بیوی سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جب جوان ہوتے ہیں وہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کی بیوی جو ہے وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکی، اور ایک دن جب اس نے دیکھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلایا اور دروازہ بند کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس کی خواہشات کی تکمیل نہیں کی اور وہ دروازے کی طرف بھاگے تو اس نے پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پھاڑ دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے دروازہ کھولا تو سامنے اس کا خاوند کھڑا ہوا تھا۔ آپ ذرا سوچیں کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا حال ہوگا کہ وہ تو اپنے آپ کو بچا کے وہاں سے نکل رہے ہیں اور سامنے وہ آدمی کھڑا ہوا ہے۔ تو اس کی بیوی نے جیسے ہی اپنے خاوند کو دیکھا تو پوری بات پلٹ دی، اور اس نے کہا کہ دیکھو تم اس انسان کو کیا سزا دو گے جو اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ ایسے کرتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہی تھی جس نے مائل کرنا چاہا مجھ کو اپنے آپ پر قابو نہ رکھتے ہوئے، اور شہادت دی ایک گواہ نے اس کے خاندان میں سے کہ اگر ہو اس کی قمیض پھٹی ہوئی آگے سے تو یہ سچی اور وہ جھوٹوں میں سے ہوگا، اور اگر ہو اس کی قمیض پھٹی پیچھے سے تو یہ جھوٹی اور وہ سچوں میں سے ہوگا۔ سو جب دیکھا اس نے اس کی قمیض پھٹی ہوئی پیچھے سے تو کہا اس نے یقیناً یہ تمہارا ہی فریب ہے، بے شک تم عورتوں کے فریب بہت برے ہوتے ہیں۔ یوسف درگزر کرو اس بات سے اور تو معافی مانگ اپنے گناہوں کی، بے شک تو ہی خطا کرنے والوں میں سے ہے۔ اب اس کے خاوند کو تو پتہ چل گیا تھا۔